جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو. تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی. یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اپنے اللہ کو منا، روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر. تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے. تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر اور اس پہ چھوڑ دو. فقیری امیری میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ. ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت. پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے. تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا. بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر. اس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو. اس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے. تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے. صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا. کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے. تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے. اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے. ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار. وہ جو نیکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ اسی راستے پر ایک دن موت آ گئی. جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی. وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا،
میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے جان دے دی ہے۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی پڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدے تو دلیری نہ لئی ہوئے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ ادھر۔ پتر جو کریم ہے تو دی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ سوری علیہ الرحمہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جن علیہ صلاۃ والسلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ درد ہیں صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں۔ 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو۔ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان۔ ان میں ایک کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ ایسے لکھے ہوئے ہیں وہ، ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے، اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ گدھیا۔ دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اور بتاؤ دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے۔ مجھے یاد ہے ایک دن کی شاف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، آپ فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئی ہوا ہے۔ آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئی ہوا ہے، جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرے نہ پہلے اٹھے دے ہوئے ہیں۔
لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور, ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاتا ہے, اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے, ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے, ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پر میں 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں ماہور, اور پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے, اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے, بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں, وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے, مینڈک ذکر کرے, مرغا کرے, ہم نہ کریں. وہ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی, سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا, کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں, قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے. اپنی حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنے کانوں کی حفاظت کرو, اپنے دل کی حفاظت کرو, اپنی سوچوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ کرنا, معافی مانگ لینا, معافی میں دیر نہ, پوری کوشش کرنا, جان بوجھ کے نہ کرنا, جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا. وہ کریم میں بڑا زیادہ ہے. اور اپنے فرائض ادا کرو حضرت, اپنی نمازیں پوری رکھو, اپنی نمازیں پوری رکھو. صاحب استطاعت ہو تو حج کرو, اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت, ہم نہیں دیتے کوئی, لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر آئے ہائے ہائے, بڑے سخی لوگ تھے حضرت. حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا, اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا, لیکن آپ نے 1 لاکھ درہم عطا فرمائے. 1 لاکھ درہم عطا فرمائے. وہ شخص رونے لگ پڑا. جب آپ نے 1 لاکھ درہم دیے نا, وہ رونے لگ پڑا. آپ نے اس سے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی. آپ نے فرمایا اس کو 1 لاکھ اور دو. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ہے, حیدر کرار ہے, تاجدار حلتا, سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے, ایک چاہنے والا گزرا. اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا. عرض کرتا ہے نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا. عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت. نہیں پتر, خوش دلی سے زکوٰۃ دو, وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا, کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس. شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا, یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے نا, خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو. وہ بڑے سخی. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی نبی علیہ السلام, حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل, کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل, کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے, کبھی بخیل نہ ہونا حضرت. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے, نہیں کبھی بخیل نہ ہونا, خوش دلی سے دینا, شکریہ پہ دینا حضرت, شکریہ پہ دینا. اس نے دے دیا, تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا, تجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا, بس اس کا فضل ہے اس نے دے دیا. شکریہ کرنا, اپنے ارد گرد والوں پہ, اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا, اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا. ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کیا. یہ میں نے آج بزرگ وہ دوست مانگنے آ گئے, بہت زیادہ عطا فرمایا. جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے. وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں, اب دے کے رو رہا ہے. اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے,
اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں. میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا. شکر کرو. یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا، یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے. یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے. سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے. ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ یہ قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو. یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا ادا کر دیا کرتے تھے. زکوٰۃ فرض ہے حضرت. کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا جو مجمع ہے تقریباً امیر مجمع ہے سارا حضرت. زیادہ فیکٹری والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں پتہ، نرمی کریو، محبت کریو. اللہ آپ سب